أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور بنایا اسی سے اس کی بیوی کو، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے تسکین حاصل کرے، سکون حاصل کرے، فلما تغشاہا، پھر جب اس نے اسے ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفا، تو عورت نے ہلکا سا حمل محسوس کیا، فمرت به، چنانچہ وہ اسے اٹھا کر چلتی پھرتی رہی، فلما اثقلت دعوا اللہ، پھر جب وہ زیادہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے، یعنی میاں اور بیوی نے، دونوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کی، ربہما، اے ہمارے پروردگار، لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ نے ہمیں صحیح و سالم بچہ عطا کیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بالضرور شکر ادا کرنے والے ہوں گے، فلما آتاہما صالحا، پھر جب ان کو صحیح و سالم بچہ دے دیا گیا، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو انہوں نے، جو اللہ پاک نے ان کو نعمت دی اس پر انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، جعلا لہ شرکاء، تو انہوں نے اس پر شریک بنانے شروع کر دیے، فیما آتاہما، اس کے بارے میں جو ان کو عطا کیا گیا، فتعالی اللہ عما یشرکون، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا یہ لوگ ایسی چیزوں کو شریک مانتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، کہ جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتیں، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کی گئی ہیں، یعنی یہ ایسی چیزوں کو یا ایسی ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو خود کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے لیکن انہیں خود پیدا کیا گیا ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور نہ ہی وہ لوگوں کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ اپنی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم انہیں ہدایت، سیدھے راستے کی طرف دعوت دو گے، تدعوہم، بلاؤ گے، لا یتبعوکم، تو وہ کبھی بھی تمہاری طرف نہیں آئیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، ادعوتموہم، کہ تم ان کو دعوت دو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، یعنی دعوت دو یا نہ دو، یہ تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ اس سے قبل جو آیات تھیں اس میں اللہ جل شانہ کی 3 صفات بیان فرمائی گئی تھیں۔ نمبر 1، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس، احادیث سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، لیکن کس سال میں، کس مہینے کا وہ جمعہ ہوگا، پھر جمعے میں ہم مہینے میں 4 جمعے یا 5، تو کون سا وہ جمعہ ہوگا، کیا تاریخ ہوگی، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ بعض ضعیف روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم الحرام ہوگی، لیکن ایسا ماضی میں کئی گزر چکے جمعے جو 10 کو آئے، لیکن کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح سے دوسری صفت اللہ کی یہ آئی کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تیسری صفت اللہ کی یہ بیان فرمائی گئی کہ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کلی طور پر غیب جاننے والا اور کوئی نہیں۔ آج کی آیات میں ایک چوتھی صفت بیان فرمائی جا رہی ہے، صفت خلق، کہ پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ ہے۔
اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین سے خشک مٹی کو اکٹھا کروایا، مختلف جگہوں سے مٹی کو لیا۔ خشک مٹی ہو تو اس کو تراب کہتے ہیں، جب وہ گیلی کر دی جائے تو اس کو طین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ دونوں حوالے سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا یا گیلی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ جب پتلے کو بنایا گیا تو بے شک شیطان فرشتوں میں رہتا تھا، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی، صرف پتلا بنایا گیا، تو اسی وقت اس کے دل میں یہ آنا شروع ہو گیا، یہ کیا چیز بنائی ہے؟ اس کے ہاتھ سخت ہیں، اس کے پاؤں سخت ہیں، اس کا پیٹ سخت ہے، میں اپنی باتیں کہاں سے ڈالوں گا؟ لیکن جب اس کی نظر اس کے منہ پر، اس کی ناک پر پڑی تو مطمئن ہو گیا کہ میں اپنے خیالات اس کے اندر پیدا کر سکوں گا۔ اور پھر آگے وہ سارا واقعہ ہے جو ہم کئی مرتبہ پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں ٹیڑھی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ لیسکن الیہا، هو الذی سے لے کر لیسکن الیہا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی مراد ہیں، اور فرمایا کہ اس ازدواجی جو تعلق تھا اس کا مقصد لیسکن الیہا سکون حاصل کرنا تھا۔ اگر انسانی زندگی میں برداشت ہو، اس لیے کہ مزاج قریب قریب تو ہو سکتا ہے، 100% میاں بیوی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ جیسے ہمارے فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ قریب قریب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر برداشت کا مادہ ہو، دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سامنے رکھیں، دونوں ہی اپنے فرائض کو ادا کریں، تو ہو نہیں سکتا کہ یہ زندگی جو ہے وہ پرسکون نہ گزرے۔ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دے سکتے کہ جو انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ اور فرمایا کہ مقصد کیا ہے؟ بیوی اور شوہر دونوں کے ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا، تو نکاح کے بعد لیسکن الیہا، اس میں سکون حاصل ہوگا۔ لہذا ازدواجی تعلق سکون کے لیے، اگر ازدواجی تعلق میں سکون نہیں تو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کمی کہاں پر ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیکھو انتہا رکھی ہے، جب انتہا ہو جائے کہ نبھ ہی نہیں سکتا پھر طلاق ہے، اور بالکل آخری حد ہے۔ اس سے پہلے 3-4 سٹیپ آتے ہیں، مختلف انداز سے سمجھنا، سمجھانا، احساس دلوانا ہے، طلاق کی نوبت آتی ہی نہیں۔ تو لہٰذا اس میں ایک دوسرے کے احساسات، ایک دوسرے کا خیال کرنا، رشتہ داریوں کا خیال کرنا، اولاد کو سامنے رکھنا، نفع نقصان کو سمجھنا، مزاج کا جو ہے وہ خیال رکھنا، تو یقینی طور پر یہ زندگی سکون والی ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے بنایا ہے۔ تو آج کل جو فرینڈشپ ہے، غلط تعلقات، اس میں سکون نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ازدواجی تعلق نہیں ہے۔ ایک کلمے کے ساتھ، جو ایک قبولیت کے کلمے کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، سکون اسی وقت آتا ہے جیسے کہ انسان صحیح کلمے کے ساتھ قبر کے اندر اترے تو سکون ملتا ہے۔ قبر میں بغیر کلمے کے اتر جائے تو سکون نہیں، بغیر نکاح کے کلمے کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو سکون نہیں۔ فلما تغشاها حملت حملا، آگے فرمایا کہ پھر اللہ پاک نے ایک جائز تعلق ازدواجی جو رکھا ہے، چنانچہ جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو پھر حمل قرار پکڑ گیا۔ تو ابتدا میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن نطفہ ہوتا ہے، پھر اگلے 40 دن خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس میں بازو اور ہڈیاں اور پاؤں اور ساری چیزیں پیدا فرما دیتے ہیں، روح اس کے اندر پھونک دیتے ہیں، بہت زیادہ حرکت وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے بالکل ایک نطفے کا وزن، اور اس کے بعد پھر جب یقین ہو جاتا ہے ٹیسٹ کے ذریعے سے، مینسز نہ آنے کے ذریعے سے، دونوں میاں بیوی کو پھر اللہ کی ذات سے دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرمانا، اس کو نیک صالح بنانا، جسمانی اعتبار سے اس کو صحیح و سالم اور تندرست جو ہے وہ پیدا فرمانا، تاکہ ہم اس نعمت پر آپ کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ جب اولاد مل جاتی ہے، اب عام لوگوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، لیکن عجیب سا دستور لوگوں کا وہ کیا ہے کہ جب نعمت مل جاتی ہے، اولاد مل جاتی ہے، پھر کہتے جی فلاں پیر کی وجہ سے ملی، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما،
پھر نام عجیب و غریب رکھ دیتے ہیں، مشرکانہ نام رکھ دیتے ہیں، کہیں عبد الرسول رکھ دیتے ہیں، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، اور کبھی کسی جو ہے بت کے نام پر رکھ دیتے ہیں۔ آج کل نئے نئے ناموں کا ٹرینڈ پیدا ہوا جس میں ترجمہ مفہوم معنی کو دیکھا ہی نہیں جاتا، اور غلط قسم کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کہ جی فلاں پیر سے ہم نے کہا تھا اس کی وجہ سے اولاد ملی ہے، تمہیں نہیں مل رہی تو فلاں کے ساتھ فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ علاج معالجہ اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ فلاں جگہ جا کر منت مانیں گے تو ایسا ہوگا۔ اسی طرح سے میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر ایک مرتبہ فاتحہ کے لیے حاضر ہوا، تو وہاں دیکھا وہاں بہت بڑی ایک بیری لگی ہوئی ہے اور عورتیں نیچے بیٹھی ہیں کپڑے بچھا کر۔ پوچھا کہ کیا صورتحال ہے، تو ایک بندے نے بتایا کہ جی یہ اوپر سے پتے گرتے ہیں، سبز پتا گرے گا تو نظریہ ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا، خشک پتا گرے گا تو نظریہ ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی، اور ایک لمٹ ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ انہوں نے بیٹھنا ہے، کچھ نہیں گرتا تو سمجھو اولاد نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے عجیب و غریب صورتحال۔ بہرحال فرمایا کہ اولاد مل جاتی ہے، پھر شرک کرتے ہیں جو کہ ناجائز اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے بہت بلند ہے، کیا یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو، جن بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو خود ان کو پیدا کیا ہے، یہ کیا پیدا کریں گے؟ یہ تو خود کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، نہ یہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، ورنہ ان کو موت کیوں آتی؟ ورنہ ان کو دوسرے لوگ ان کی خدمت کیوں کرتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کیوں کرتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور اگر کہا کہ یہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کو تم سمجھاؤ گے تو اتنے دور جا چکے ہیں کہ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم سمجھانا چھوڑ دیں، لیکن فرمایا کہ سمجھانے کا ہمیں تو اجر ملے گا، لیکن یہ لوگ سیدھے راستے کی طرف آنے والے ہی نہیں ہیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کو، ہمیں اپنے نظریات کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ ہی کے نام کی منتیں ماننی چاہیے، اللہ ہی کے نام کی قسم اٹھانی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہاں کسی بزرگ سے کہنا کہ جی ہمارے لیے دعائیں کریں، علاج معالجہ کروانا، یہ سب کچھ جائز ہے اور سنت ہے، لیکن غلط مشرکانہ نام رکھنا یا اسی طریقے سے جی فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں بت، فلاں منت، جی اس طرح کرنے سے یا ناجائز طریقے سے جایا جاتا ہے، اور بے پردگی جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس طرح سے پیر صاحب عورت جب گھر آنا جانا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑے پیر تھے، اس کے باوجود خواتین آپ سے پردہ کیا کرتی تھیں، ازواج مطہرات سب سے زیادہ پاک دامن تھیں، اس کے باوجود جو ہے وہ مردوں سے اور صحابہ کرام سے جو ہے وہ پردہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے کہ ہم نے علاج کروایا اور اللہ نے جو ہے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی، آپ نے دعا کی، اللہ پاک نے سن لی اور اولاد عطا فرما دی۔ اور جہاں تک ناموں کا معاملہ ہے تو وہاں پر انبیاء کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر، اولیاء اللہ کے ناموں پر نام رکھے جائیں تو مطلب دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے کسی فرشتے کی طرف، کسی نبی کی طرف کہ نبی کا بندہ، کسی صحابی کا بندہ، کسی بت کا بندہ، کسی ولی کا بندہ، اس اعتبار سے نام رکھنے جو ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔